السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جب ہم قرآن پاک کو غلط طریقے سے پڑھتے ہیں، مخارج سے نہیں نکالتے اور اس کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے تو ہماری کون سی میجر مسٹیکس ہوتی ہیں جیسے کہ ان کا مطلب چینج ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم نے اس بارے میں ڈسکشن کرنی ہے، اور اردو کے ساتھ عربک کی مماثلت ہم نے ڈسکس کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ مطلب کیسے چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں الحمد، سورۃ فاتحہ ہے الحمد، ہا جو ہے جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، ہا جو ہے وہ باریک ہا ہے، ہا حکے والا ہے۔ اگر ہم اس سے پڑھیں گے الحمد تمام، تو اس کا مطلب ہو جائے گا تمام تعریفیں۔ اگر ہم الحمد پڑھیں گے نارمل سا پڑھیں گے، اس کو ہا کو سیدہ نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب ہو جائے گا موت طاری ہونا۔ اور اسم ہے، اسم سبھی جانتے ہیں، اسم نام ہے، الف سین میم، اسم پڑھتے ہیں ہم، اسم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے نام۔ اگر ہم اس کو الف ثا میم یا الف صاد میم کا نکال دیں گے ساؤنڈ، تو اس کا مطلب ہو جائے گا گناہ۔ پھر ایک دوسری میجر مسٹیک آتی ہے کہ یہ تو بہت بڑی مجھے فیل ہوئی ہے کہ بہت بڑی مسٹیک ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے خلقنا، نون زبر الف نا۔ اب یہ جو ہے یہ رول ہے، ایک قرآن پاک میں ایک رول ہے کہ نون زبر الف نا، عربک کا رول ہے کہ الف خالی سے پہلے زبر آ جائے تو حروف مدہ بن جاتا ہے۔ اس کو ہم نے تھوڑا سا کھینچ کے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے، وہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اگر ہم اس کو نون کو کھینچ کے نہ پڑھیں اور باقی ساری حرکتوں کو کنٹرول رکھیں، نون کو تھوڑا سا کھینچ کے نہ پڑھیں تو اس کا مطلب چینج ہو جائے گا۔ اگر نون زبر الف نا ہم پڑھتے ہیں خلقنا، تو اس کا مطلب ہوگا ہم نے پیدا کیا، یعنی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا۔ اور اگر ہم اس کو غلط پڑھیں گے خلقنا، نا پہ چھوڑ دیں گے جلدی سے، نا کی جو نون کی حرکت ہے اس کو کنٹرول کر دیں گے، تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ اس عورت نے پیدا کیا۔ تو یہ دیکھیں استغفر اللہ، یہ کتنی میجر مسٹیک ہے، کتنی بڑی مسٹیک ہے۔ اور جن لوگوں نے نئی تجوید کی ہوتی ہے ان لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ جو حروف مدہ ہے ان کو کیسے پڑھنا ہے، یہ حروف مدہ ہوتے ہی کیا ہیں۔ تو اس لیے ہم نے ان چیزوں کو فوکس کرنا ہے، انشاءاللہ ان چیزوں کو سیکھنا ہے اور قرآن پاک پہ اپلائی کرنی ہے۔ اچھا جی، قلب ہے، قاف جو ہے وہ موٹا قلب ہے، کینچی والا قاف۔ تو اگر ہم قاف موٹا کاف پڑھیں گے تو قلب کتا ہو جائے گا، لیکن اگر ہم پڑھیں گے قاف قلب تو اس کا مطلب ہوگا دل۔ یہ بھی دیکھیں کتنی مسٹیک ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک میں اور بھی بہت سارے ورڈ ہیں جو ہم غلط پڑھتے ہیں، ان کا میننگ ہم چینج کر دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم تجوید اور مخارج کے ساتھ قرآن پاک کو نہیں پڑھتے، جو کہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس چیز پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اس چیز کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے، جنہوں نے بڑوں نے نہیں پڑھا ہوا، وہ بڑے پڑھ سکتے ہیں۔ بچوں کو تو لازمی پڑھنا چاہیے کیونکہ ان کے تو پورے ٹائم پیریڈ پڑھا ہوا ہے ابھی، جب وہ چھوٹے ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کے لیے ٹائم ہوتا ہے کہ وہ سیکھ لیں۔ بہرحال بڑوں کو بھی اس چیز کو فوکس کرنا چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، ڈیلی پڑھتے ہیں، ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہم اس میں کوئی مسٹیک نہ کریں، میننگز مسٹیک نہ ہوں ہماری، اور نہ ہی جو ہے نا ویسے ہم گناہ کے لیے تو نہیں پڑھتے ہیں استغفر اللہ، تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ الہامی کتاب ہے اس لیے پڑھتے ہیں، اس کی ایک ویلیو ہے ہماری زندگی میں، ہمارے دین کا سیدھا راستہ اس سے ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری بھلائی کی ہے، یہ کتاب دنیا اور آخرت کی بھلائی کی ہے، تو اس لیے ہمیں اس سے مدد لینی چاہیے اور ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری جو اس کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مماثلت، یعنی کہ اردو کے ساتھ، اردو اور عربک میں کتنی ایک مماثلت ہے، یہ بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ جیسا کہ الف با تا سا جیم ہا خا، یہ عربک کے ورڈز ہیں، اور اردو میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الف بے تے تے ٹے سے
سین. تو اس طرح جو ہیں وہ اردو کے ورڈز ہیں اور عربک کے ورڈز ہیں. اردو اور عربک میں کچھ مماثلت ہے، کچھ ورڈز ہیں اردو میں زیادہ ہیں اور عربک میں جو ہیں وہ کچھ ورڈز کم ہیں. تو ہم نے کچھ ورڈ ہوتے ہیں جن کو ہم نے اتنا فوکس نہیں کرنا ہوتا، ان کو ہم اردو کی طرح ہی پڑھتے ہیں، لیکن کچھ عربک کے ورڈز ہیں جو جن کے مخارج علیحدہ ہیں تو ہم نے ان کو مخارج پہ توجہ دینی ہے، اسی سے پھر مطلب چینج ہو جاتا ہے. اور اس ٹاپک اور مماثلت جو ہے وہ ہم نے اردو میں جو ہے نا وہ الف بے پے پڑھنا ہے، لیکن عربک کا جو ساؤنڈ ہے وہ کیا ہے، الف با پا، الف با تا سا، یعنی کہ الف بے نہیں پڑھنا، الف با پڑھنا ہے. تو ٹھیک ہے، اس سے پھر اب ہمارا دوسرا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ مخارج کا. آج کے لیے اتنا ہی، اتنی لمبی ویڈیو نہیں بنانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.